أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 57 تک کی آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں اس پر سہرس انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. تھوڑا سا کل کی کلاس کی طرف اگر ہم مڑ کر دیکھیں تو وہاں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی کبریائی والی آیات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے پانی اور رات اور دن کے اس طرح اتار اور چڑھاؤ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما کر اس میں گہری باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ عالم فلکیات پر ذرا غور و فکر کر کے دیکھو کہ تمہارے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں پوشیدہ ہیں اور اس میں سبق بھی ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. یہ تمام مطلب جو ہے سائنسی تحقیقات کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ رات اور دن انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ پانی جو کہ بہت معمولی چیز نظر آتی ہے، یہ پانی ہماری زندگی میں کس طرح اہمیت کا حامل ہے اور اس کے بغیر انسانی زندگی کی بقا موجود نہیں ہے. اسی مد کے ساتھ ہم نے اللہ کی اس کبریائی کو جان لیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو انسانوں کی بقا کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دے رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، اور ہدایت اللہ رب العالمین انہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جو اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں
جو اس کے لیے خالص ہونا چاہتے ہیں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ راستے فراہم کرتا ہے۔ اسی کی مد میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا منہ موڑنے والے کون لوگ ہیں اور اطاعت شعار یعنی مومنین کے کیا صفات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اطاعت کی مد میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح سے مومنین کا جو رویہ ہے وہ اطاعت ہوتا ہے، یعنی بلا چوں و چرا اس کے آگے جھک جانے والی جو کیفیت ہے اسے تابع و فرمان کے نام سے یاد کیا گیا اور اسی کو مومنین کے نام سے یاد کیا گیا، اور اسی کو ایمان پر قائم رہنے والے اور اپنی مشن کی تکمیل پر کار بند رہنے والے مطلب جو ہے افراد کی مد میں ہم نے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ آئیے آج ہم مطلب جہاں مطالعہ کر رہے ہیں وہ سورہ نور کی آیت نمبر 50 سے 57 تک کی آیات ہے۔ اس کا تھوڑا سا ترجمہ سن لیں تاکہ ہمارے سمجھنے میں اور بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسم نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے متی بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم نے منہ پھیرتے ہو تو اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ اس کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور اس ان کے موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ایک ایک آیت پر ہم مطلب جو ہے سہرز گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس میں جو کل والی کلاس ہے جس میں منہ پھیرنے والے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں طاغوت کا حکم ماننے والے لوگوں کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ آپس میں مقدمات کا فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق کتراتا ہے، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑی اطاعت کش بن کر وہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کے اوصاف میں سے ایک مطلب جو ہے صفت بتائی گئی۔ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے بات کو لے آ کر کہا کہ ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگ گیا ہے اور یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو ایک خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیات ایک خاص واقعے کی ضمن میں نازل ہونے والی آیت میں سے ایک ہے۔ اس کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح مطلب جو ہے درج ذیل مطلب جو ہے سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ایک شخص تھا بشیر نامی، اس کے ایک یہودی کے ساتھ ایک زمین کے متعلق جھگڑا اور مطلب جو ہے خصومت تھی، اور یہودی نے اس کو کہا کہ چلو تمہارے ہی رسول سے ہم فیصلہ کرا لیں، مگر بشیر منافق ناحق پر تھا۔ یہ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا اور آپ کے حق کے موافق فیصلہ کریں گے اور میں ہار جاؤں گا، اس سے انکار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کعب بن اشرف یہودی کے پاس مقدمہ لے جانے کو کہا۔ اس پر یہ آیات کا نزول ہوا
اور اس میں باقاعدہ طور پر افی قلوبہم مرضا کا مطلب جو ہے استعمال کیا گیا کہ جو ان کے دلوں میں کفر اور یقین کا مرض یا نبوت میں شک کرنے کی نفی کی گئی ہے. اس کی مراد یہ ہے کہ یہ شخص یقینی یا شک اس کے دربار نفی میں مقدمہ لانے سے گریز کرنے کا سبب نہیں بلکہ کفر و شک کا ہونا منافقت میں ثابت مطلب جو ہے قاعدہ ختمی کا ثبوت دیتا ہے کہ مقدمہ نہ لے آنا اصل میں اس سبب سے ہے کہ یہ منافقین جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ حاضر ہو جائے تو پھر وہاں ہمارا معاملہ خلاف ہو جائے گا، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے رسول انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور اس پر وہ مطلب جو ہے شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے. اسی کی طرف ان آیات میں تذکرہ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس میں کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو مطلب جو ہے اس طرح کے معاملے میں ہمیشہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. اسی بات کو یہاں سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ منافقت کی یہی مثال ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام میں داخل تو ہوتے ہیں، دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ طاغوت کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات جب آئیں تو اس سے کترا جاتے ہیں اور جب فائدہ ہو جائے تو پھر اسلام کی باتیں کرنا، اسلام کے احکامات کو ماننا، اس کے فیصلے لینا، اس طرح کا رویہ ان منافقت کی مد میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد مطلب جو ہے بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے 51 اور 52 سورہ نور کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یعنی یہاں تین باتوں کا تذکرہ ان دونوں آیتوں میں کیا گیا ہے. ایک ہے اطاعت شرائع کا وہ مد جو ایمان لانے کا کام انجام دیتا ہے اور اسی کی مد میں مطلب جو ہے مومنین کی ایک صفت اس میں واضح طور پہ بتائی گئی کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی احکام آئے، کوئی نصیحتیں آئے، کوئی شرعی احکام آئے تو اس کے آگے مطلب جو ہے کوئی اور مطلب جو ہے حکم چلنے نہیں دیتے بلکہ اس کے آگے سربت سجود ہوتے ہیں. یہی لوگوں کے سلسلے میں دوسری بات اس میں آئی کہ وہ کامیاب لوگ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اور اس میں کہا گیا کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. سامعین اکرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا مطلب جو ہے تفصیل کی طرف جانا ہوگا. سامعین اکرام، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اطاعت فرما برداری کے مد میں بھی مطلب جو ہے استعمال ہوتا ہے. فرما برداری یا تابعداری یا مطلب قبول کر لینا یا جھک جانا یا مان لینا، ان سب کو مطلب جو ہے ہم مطلب کہیں گے اطاعت یا فرما برداری. فرما برداری کا مطلب کسی کے احکام کو بغیر کسی شک یا اعتراض کے ماننا اور اس پر عمل کرنا اسلامی تعلیمات میں فرما برداری کی ایک بہت اہم صفت مانی جاتی ہے. اور خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے میرے اور آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے اندر بڑی تفصیلات اس مد میں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں. جہاں فرما برداری کا تذکرہ کر رہے ہیں یا پھر اطاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں 4 اقسام سے یہ تابعداری ظہور میں آتی ہے. پہلی مطلب جو ہے تابعداری یا اطاعت جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ کی فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور ہر حال میں اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے. یہ ہے اللہ کی فرما برداری. اسی بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں واضح طور پہ اس کی طرف نشاندہی کی گئی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سامعین اکرام، یہ ہے وہ پہلی مد یا پہلی قسم جو اللہ کی فرما برداری کی مد میں آتی ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں قرآن کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، اس کے آگے اور کوئی مد نہیں ہے اور نہ مطلب جو ہے دل کے وہ رجحانات یا خواہشات ہیں جس کو پورا کرنے کا کسی مسلمان کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اس کے لیے مطلب جو ہے شعوری اعتبار سے تسلیم کرنا اس کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دوسری فرما برداری یا اطاعت کی مد میں جو آتی ہے قسم
وہ ہے رسول کی فرما برداری. یہاں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا ایک حصہ ہے کیونکہ آپ کی تعلیمات وہی پر مبنی ہے. اسی بات کو سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سامعین کرام یہ ہے وہ پیغام رسانی کا وہ حصہ جو رسولوں کے ذریعے سے تکمیل پاتا ہے اور رسول اللہ رب العالمین کے پاس سے آنے والے وحی کو انسانیت تک پہنچاتے ہیں. تو بلا چوں چرا ان نبیوں کو ماننا, ان رسولوں کو ماننا, ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگیوں کو گزارنا یہ دوسری قسم ہے جو تابعداری یا فرما برداری کے مد میں آتی ہے. اور تیسری مطلب جو ہے جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت. والدین کی عزت اور ان کی اطاعت دین اسلام کا لازمی حصہ ہے بشرط یہ کہ قرآن کے اندر باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ اگر وہ نافرمانی کا حکم دیں تو تب ان کی اطاعت سے ہم گریز کر سکتے ہیں. اسی کے لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ وہ مد ہے جس کے ذریعے سے فرما برداری یا تابعداری یعنی اس مشن کو جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیا جائے تو اس مد میں اس مطلب جو ہے فرما برداری کو بھی مطلب جو ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. اور چوتھی قسم جو اس فرما برداری کے مد میں آتی ہے وہ ہے حکام وقت کی اطاعت کرنا. اس میں جبکہ حکمران جو شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ظلم نہ کریں اس کی اطاعت ضروری ہے. اسی کے لیے ہمارے سامنے احادیث کریمہ بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سننے اور ماننے میں فرما برداری کرے خواہ وہ پسند کرے یا نہ پسند کرے سوائے اس گناہ کے. اسی بات کو مزید ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے حکام عدالت میں سے کسی حاکم کی طرف بلایا جائے اور وہ حاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور مزید مطلب جو ہے اس سے بات بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیگر ایسا شخص سزا کا بھی مستحق ہے اور مزید برآں اس کا بھی مستحق ہے کسے برسرے باطل فرض کر کے اس کے خلاف ایک طرفہ فیصلہ بھی دے دیا جائے. یعنی یہ چار مدیں جو میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی گئی کہ فرما برداری اللہ اور اللہ کے رب العالمین کے احکامات کو ماننے اس کے نفاذ کے سلسلے میں چاروں مدیں آتی ہیں. اللہ کی فرما برداری, رسول کی فرما برداری, والدین کی فرما برداری اور حکام کی فرما برداری. ان چاروں مدوں کے ساتھ ہم وہی احکامات کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے میں ان کی اتباع کریں گے اور اس کے مطابق اس کا نفاذ کریں گے. سامعین کرام اسلام میں کسی بھی انسان کی فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی قیمت پر نہیں کی جا سکتی. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. سامعین کرام اسی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کے اندر جو بات ہمارے سامنے دوسری چیز آئی وہ ہے کامیاب ہونے والا شخص. پہلا کہا گیا کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ ان کے سامنے مقدمہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اسی کو بات بڑھاتے ہوئے اسی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں. سامعین کرام ان آیتوں میں اطاعت کے بعد کامیابی کا اور فلاح پانے کا جو ذکر آیا ہے اسلام کے مطابق کامیاب وہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور کامیابی کی اصل تعریف قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ جا بجا آیات کریمہ کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں جو دنیاوی کامیابی سے بالکل مختلف ہے. آئیے ذرا قرآن مجید کے مطلب جو ہے ان آیات کے جھروکوں میں ہم جھانک کر دیکھیں جہاں مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں کامیابی کے مختلف شرائط اور مطلب جو ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. پہلی مطلب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ کہا گیا وہ جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے
पाकिज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और इनके अमाल का बेहतरीन बदला देंगे। सामीन इकराम, इंसानी ज़िंदगियों का ये हाल है कि जब कामयाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इंसानी ज़िंदगी के ये जो जहन है हमेशा कामयाब जो तसव्वुर करते हैं वो गाड़ी बंगले का होना या माल और दौलत का इजाफी मतलब जो है मिकदार में उनको हासिल हो जाना, या नहीं है तो इल्मी एतबार से दुनियावी डिग्रियों का बेशुमार मतलब डिग्रियों का हासिल कर लेना, ये वो समझते हैं कि वो कामयाबी है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े तौर पर इंसानों को इस दुनिया में उतारा है तो एक मिशन खास के तहत उतारा गया है और उसी के लिए बरोएकार लाया है। और वो मिशन क्या है? अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरजमीन पे नाफिज करना। इसी बात को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात में बड़े तफसील से फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिवाय मेरी बंदगी के और किसी मकसद के लिए नहीं उतारा है। यही वो मकसद अजीम है कि अल्लाह के कानून को अल्लाह के सरजमीन पे नाफिज किया जाए। इसी के लिए तो मतलब जो है इंसानों को इस दुनिया के अंदर, और इसमें मुख्तलिफ जो नेमतें हम कल वाली और इससे पहले वाली क्लास में हम देख चुके, ये दुनिया की मुख्तलिफ नेमतें जो सजाई गई हैं, जो मुसक्कर की गई है और इनको जो मेंटेन किया जा रहा है, इनको एक महवर तले घुमाया जा रहा है, वो सारे के सारे इंसानों के इस काम की तकमील ही के मद में मतलब जो है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी काम की आसानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सहूलियात मुझे और आपको अता फरमाई हैं। तो फिर मन इन तमाम बातों को सामने रख के देखा जाए तो कामयाबी ये दुनिया का समेटना नहीं है, यहाँ के ऐशो आराम नहीं है, बल्कि ये नेक बनने की इस तफसील में मतलब जो है मेरे और आपके सामने सूरह नहल की जो 97 आपके सामने पढ़ी गई उसमें पढ़ा गया कि मर्द और औरत बशर्ते कि वो मोमिन हो इसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और यही अमाल का बेहतरीन बदला है। सामीन इकराम, मर्द और औरत पाकीज़ा जिंदगी गुजारे वही मतलब जो है कामयाब तरीन जिंदगी है। अल्लाह के कानून के मुताबिक अपनी मतलब जो है इस्लाह करे, अमल सालिह कामयाबी की बुनियाद पर मतलब जो है बताई गई इस आयत के जरिए से कि वो कामयाबी है। सूरह ज़ुमर का मतलब मुतालिया करके देखा जाए, आयत नंबर 10 की तरफ चले तो वहां तर्जुमा कुछ इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। यानी इस दुनिया के अंदर मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, क्योंकि वही हदीस मुबारका मेरे और आपके सामने बयान की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने चेहरा दाएं तरफ कर लिया, फिर वही तकरार हुई, बाएं तरफ कर लिया, फिर वही तकरार हुई तो दाएं तरफ कर लिया, फिर वो सामने आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो सोच लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जिस तरह ढलवान से पानी जिस तेज रफ्तारी के साथ पानी मतलब जो है आता है, इससे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ मुश्किल कुशाई, परेशानियां, तंगदस्तियां, रुकावटें तुम पर हमलाजन होंगी। तो इसके लिए सब्र और नमाज से मदद लिया करो या हथियार फराहम कर लो। ये वो हदीस मुबारका है जो मुझे और आपको बताएगी कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के सरजमीन पे नाफिज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ताबे व फरमान बनने के लिए मुझे और आपको सब्र का मतलब जो है बेपनाह समंदर अपने अंदर समोना होगा, तभी कहीं जाकर मेरे और आपके लिए बेहद हिसाब अजर का जो है ऐलान इस सूरह ज़ुमर में किया गया है। जरा सूरह शम्स की आयत नंबर 9 को मुतालिया करके देखें, वहां अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। सामीन इकराम, इसमें बताया गया कि नफ्स को पाक करना कामयाबी है, क्योंकि नफ्स के अंदर ख्वाहिशात नफ्स जो है इतनी भरी है कि जहां हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात सजती रहती है और शैतान इसी पर हमला करता रहता है। और इंसानों का ये हाल है कि जब तक वो इस नफ्स का तस्किया न करे वो कामयाब नहीं हो सकता। इसी वजह से तो इसमें कहा गया कि अपने नफ्स को पाक करो, इसी में मतलब जो है कामयाबी है, तभी कहीं जाकर मकसद को कामयाब कर सकते हैं और उस मिशन को कामयाबी के दहाने पर पहुंचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसे इस्लाम की हिदायत मिली, जिसे बखदर जरूरत रिस्क दिया गया और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़नाअत अता फरमाई। कितनी बेहतरीन मतलब हदीस मुबारका है। यहाँ दुनिया की बेजा मतलब जो है सहूलतें, बेजा ऐशो आराम, बेजा किस्म की मतलब जो है कसरत माल इसे नहीं दिया गया, बल्कि मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब शख्स की मिसाल दी कि वो शख्स जो इस्लाम की हिदायत पर है और उसका ये हाल है कि उसे इतना रिस्क दिया गया जिसमें उसने क़नाअत पसंद जिंदगी के साथ अपनी गुसर बसर मतलब जो है तकमील तक पहुंचाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है। इस हदीस के जरिए से मुझे और आपको बताया गया कि दुनिया में किए गए नेक अमाल आखिरत में कामयाबी का
سبب بنتے ہیں اس کھیتی میں بہتر اعمال کے لیے اپنے مطلب جو ہے بیج بو، اس سے کھیتی نکالو، اس سے جو فصل تیار ہوگی اسی میں کامیابی ہے۔ سامعین کرام، کامیابی وہی ہے جو اپنے خالق کو راضی کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کام کرے، اور ایسے کامیابی دائمی ہے جبکہ دنیاوی کامیابی عارضی ہے۔ قرآن مطلب جو ہے مزید روشنی ڈالتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیابی ہے۔ یہ وہ بہترین کامیابی ہے، یہ وہ اصل کامیابی ہے جس کی طرف سورہ نور کے اندر مطلب جو ہے بتایا گیا۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب وہی ہیں جو اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جو اس دنیا کے اندر مطلب جو ہے انسانوں کو بچا لیا جانا اور جنت کی طرف انہیں گامزن کر دینا اور ان کا حساب کتاب جنت کے ساتھ مطلب جو ہے اسے پورا کر دینا، یہ سب سے بڑی کامیابیوں میں سے کامیابی ہے۔ سامعین اکرام، اس کامیابی کی اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے انہی آیتوں کی طرف چلے تو اس آیت کا آخری یعنی 52 کا آخری حصہ مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یعنی اس میں تیسرا حصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقوی، یا پھر ڈر کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے یا اس کے معنی کیا ہے؟ تقوی کا مفہوم ہے اللہ کا خوف، اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے شعوری طور پر ہر کام میں احتیاط برتنا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ تقوی دراصل یا ڈر دراصل دل کی کیفیت احساس کی وہ کیفیت ہے جو اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دل میں پیدا ہونے والا یہ احساس ہے جس سے انسان ہمیشہ مطلب جو ہے سوچتا رہتا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اس کی مطلب جو ہے کیا ناپسندگی ہے، اور کس سے میں رک جاؤں اور کس طرح جنت کا راستہ مطلب پانی کی تقودو کروں۔ یہ وہ مطلب جو ہے احساسات ہیں جو قرآن مجید میں تقوی کے نام سے یاد کیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر تقوی کو بے شمار جگہوں پر ہر مطلب جو ہے سورے کا مطالعہ کریں، وہاں تقوی کے لفظ کے ساتھ بہت آیتیں مجھے اور آپ کو میسر ہیں اور اسے کامیابی کی بنیاد قرار دے کر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ذرا آیتوں کی روح سے تھوڑا سا مطلب جو ہے میں اور آپ مطالعہ کریں۔ یہ تقوی مطلب جو ہے جہاں یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں ان کو کامیابی کے مد میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اس مد میں تھوڑے سے آیتوں کا مطالعہ کریں جہاں سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ سے ڈرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ڈر وہ کیفیت ہے جو سامنے برائیوں کے آگے بند کو باندھ دیتی ہے، اور یہ وہ ڈر وہ احساس ہے جس کے ذریعے سے آدمی غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، سوچنے کی صلاحیت اپنے پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ ڈر کا وہ احساس ہے یا تقوی کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے مطابق اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے اس مد میں ارشاد فرمایا، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین سب سے بہتر ہے۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا جو انسان اپنے مطلب جو ہے روحانی کیفیت میں تقوی کی صفت کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی مطلب جو ہے حالت یہ بتائی گئی کہ بہترین اسے لباس عطا کر دیا گیا۔ یعنی لباس انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے، لباس ہمارے جسم میں ہونے والی کچھ بھی مطلب جو ہے بری کیفیات کو ظاہر ہونے سے بچا لیتا ہے، اور مطلب جو ہے ہر راز کو جو ہے راز رکھتا ہے۔ اسی کی مد میں کہا گیا کہ تقوی انسانوں کے ہر برے عمل کا خاتمہ کر دیتا ہے اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہونے میں انہیں آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے مطلب صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، تقوی ہاں ہونا ہاں ہونا ہاں ہونا۔ یعنی مطلب جو ہے جو تقوی یا ڈر کی جو کیفیت ہے یا جو احساس ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہترین لباس عطا کر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ مطلب جو ہے لباس ہے جو انسانوں کو کامیابی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایمانوں کی تجدید کرتے ہوئے ہمیشہ اس ڈر اور خوف کے سلسلے میں مطلب جو ہے اپنا تجزیہ کرتے رہنا ہوگا کہ یہ ڈر اور خوف ہی ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے میں اور اس کے طرف قدم بڑھانے میں آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام،
جہاں میں اور آپ تقوی یا ڈر کا مطلب جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اس کے مطلب جو ہے فوائد میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ آخر مطلب جو ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ان تقوی کے سلسلے میں میرے اور آپ کے لیے کیا مطلب جو ہے یہ فوائد ہیں، تاکہ انسانوں کو اس کی طرف بڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ انسان ہمیشہ حریص رہا ہے، جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں وہ قدم بڑھاتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی مطلب جو ہے جان بھی جوخم میں ڈال سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مد کے لیے اس تقوی کی تفصیل کے ساتھ ہم یہ بھی جاننا ہوگا کہ تقوی کے فوائد کیا ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ طلاق سورہ آیت نمبر 5 کا مطالعہ کریں، وہاں مجھے اور آپ کو تقوی کے فوائد بتاتے ہوئے سب سے پہلی شق یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سامعین اکرام، گناہ وہ راستہ ہے جہاں انسانوں کے نامہ اعمال بھر جاتے ہیں اور اس کی زیادتی کے نتیجے میں جہنم جیسا مطلب جو ہے سزا آور انعام میسر آ سکتا ہے، اور اسی گناہ کو مٹانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تقوی ہے۔ تقوی ہی کے نتیجے میں برائیاں کم ہو جاتی ہیں، گناہ کی طرف بڑھنے والے قدم مطلب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے ذہن مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پسند اس میں نہیں ہے تو مجھے مطلب جو ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اندر مطلب جو ہے 3 برائیاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، بتائیے میں ان میں سے کس چیز کو مطلب جو ہے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم جھوٹ مطلب جو ہے بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ گھر آیا، رات مطلب جو ہے اود آئی تو اس نے مطلب جو ہے جو اس کے اندر شراب کی جو چاہ تھی وہ مطلب جو ہے ابھر کر آئی، وہ شراب پینے کے لیے آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں مطلب جو ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کرایا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر کل انہوں نے پوچھا تو میں مطلب جو ہے کیا جواب دوں گا؟ اس وجہ سے وہ ہاتھ کو روک کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ پھر اس کے بعد شہوانی خواہشات نے اسے ابار دیا، پھر وہ غلط کے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، وہاں پر بھی یہی سوچ اس کے اندر آئی اور یہی وہ سوچ تھی جس نے اس کے قدم روک دیے، اور پھر مطلب جو ہے وہ تمام تینوں برائیوں سے باز آ گیا۔ سامعین اکرام، یہی وہ احساس، یہی وہ ڈر، یہی وہ کیفیت تقویٰ ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں پیدا ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے انسان ہر کام سے باز آ جاتا ہے اور ہر کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور گناہوں کے وہ جو اعمال ہیں وہ مطلب جو ہے مٹ جاتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس انعام جیسا اسے مطلب جو ہے وہ انعام میسر آتا ہے۔ مزید مطلب جو ہے اسی فوائد کے سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا فائدہ بتایا گیا، کہا گیا کہ صرف اس ڈر کے نتیجے میں، اس تقوی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں علم عطا کرے گا۔ سامعین کرام، علم مطلب جو ہے جانکاری حاصل کرنا ہے، علم مطلب جو ہے اس چیز کو حاصل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انعام پانا مقصود ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ علم ہے۔ اس ڈر کے نتیجے میں آدمی سوچے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرے گا، اس سلسلے میں مطالعہ کرے گا، تبھی کہیں جا کر اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوگا تو ہی مطلب معلومات حاصل ہوں گے، اور اسی کے نتیجے میں وہ تمام برائیوں سے باز آ جائے گا۔ سامعین کرام، اسی میں مطلب جو ہے ایک اور مد بھی بتائی گئی اور وہ ہے جنت کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تیسرا فائدہ سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس سے محبوب رکھتا ہے اور اسی کے نتیجے میں جنت اس کے لیے واجب قرار دی جاتی ہے۔ یہی وہ جو صفت تھی وہ صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے۔ حنظلہ مطلب حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ سنیں، جس میں حنظلہ مطلب جو ہے منافق ہو گیا کہ صدا لگاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ حال دیکھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، جہاں مطلب جو ہے ان کے ساتھ مطلب جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ناحق ان پر مطلب جو ہے لان تان کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے زبان مطلب جو ہے کھول دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، گھر آئے تو زبان کو کھینچ کر مطلب جو ہے باہر گدے سے نکال پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو صحابہ صحابیات کی ملتے ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہیں کہ یہی وہ کیفیت تھی جو انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے اور اپنے مشن پر یکسوئی حاصل ہونے پر مجبور کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مجھے اور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا تقوی عطا فرما اور میرے نفس کو پاک کر دے۔ یہ وہ بہترین جو ہے دعا ہے جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور امت مسلمہ کو اس کی تلقین فرمائی، کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہی وہ صفت ہے جو انسانوں کے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، شیطان کے جو ہے حربوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت کی طرف یکسوئی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، تقوی ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی اصول ہے جو اسے برائی سے بچاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہ صرف دنیاوی معاملات میں کامیابی کا ضامن ہے بلکہ آخرت کی فلاح کا راستہ بھی ہے۔ سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں، جہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کون شخص ہے؟ وہی تقوی رکھنے والا شخص، وہی اللہ کے آگے جو ہے سوچنے والا، اس مشن پر یکسوئی حاصل کرنے والا، اللہ کی پسند اور ناپسند کو ترجیح دینے والا۔ یہ مومنین کی وہ صفات ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ مزید آگے بڑھے تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں بھی اسی تقوی کے تعلق سے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بہم پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ غلطیاں کر لے، پریشان ہو جائے، الجھنوں میں گرفتار ہو جائے، حب دنیا اور حب خواہشات کا جو ہے بندہ بن جائے، ایسے حالات میں اس کے اندر اگر ڈر اور تقوی جو ہے وہ پیدا ہو جائے اللہ کا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے باہر نکلنے کی راہ جو ہے فراہم کر دیا جائے گا، اور اسے وہاں سے نکال کر جنت والے راستے کی طرف گامزن کر دیا جائے گا۔ اسے سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور وہ صحیح رخ کے ساتھ گامزن ہو جائے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں ان فوائد کے سلسلے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی بصیرت عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہی وہ بصیرت ہے جو انسانوں کو عطا ہو جائے تو پھر انسان بڑے بڑے جو ہے مسائل کو حل کرنے میں بھی آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان کے بڑے بڑے حربوں سے بھی وہ نکل کر اس کے چالوں کو نست و نابود کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرے، تبھی کہیں جا کر وہ بصیرت حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے تو اس جو ہے آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مومنین کی صفات کو ہمارے سامنے لے آیا کہ ایمان لانے والوں کا تو کام ایسے ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلائے جائے اور رسول اس کا مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اطاعت کی اور ہم نے سنا، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں، یہی جو ہے کامیابی ہے۔ سامعین کرام، ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا میری اور آپ کی زندگی کیا جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، کیا اس کے بلاوے اور اس کے احکامات کے آگے سرو سجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو میری اور آپ کی معاشرتی جو ہے زندگی کے تمام احکامات میں کیوں نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیوں بدعات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے؟ کیوں خرافات نے جڑ پکڑنا شروع کر دیا ہے؟ کیوں بدعقیدگی نے جو ہے وہ گھنا جو ہے اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے؟ اور حال ایسا ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر بے جا قسم کی رسومات نے مجھے اور آپ کو جکڑ لیا ہے، اور میری اور آپ کے ہمیشہ جو ہے جسے اگر سوچ ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے والا معاملہ ہے کہ لوگوں کی خاطر، ان کی پسند کی خاطر، ان کی ناپسندگی کا احساس اور ترجیحات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتے جاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے آگے ہم جو ہے پسے کچھ ڈالتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں، اطاعت سے باز رہ جاتے ہیں۔ اور تو ایسا ہے تو کیا میں اور آپ کامیاب ہونے والے اشخاص میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی فرمانبرداری یعنی ایک مسلمان ہونے کا حق جو ہے صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے؟ کیا جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دلوں میں ہے؟ یہ وہ سوچ ہے اور یہ وہ محاسبہ ہے جو آپ کے اور میرے دل کے درمیان چھوڑتے ہوئے آگے آیت کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنا محاسبہ کر کے جو ہے سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی اس مد کے مطابق میری اور آپ کی اللہ رب العالمین کے آگے کیا جو ہے حیثیت ہے اور کیا جو ہے جسارت ہے جو میں اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھیں۔
جہاں سورہ نور کی آیت نمبر 53 اور 54 مطلب جو ہے مخاطب ہو کر کچھ باتوں کی تکرار کے ساتھ مزید باتوں کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے، جہاں مطلب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسم نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ باخبر ہے، کہو اللہ کے متی بنو اور اللہ کے تابع و فرمان بن کر رہو، اگر تم نے منہ پھیرا تو پھر خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور مزید مطلب جو ہے 85 میں بھی اللہ رب العالمین آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اور تم پر بھی جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اور اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ سامعین کرام، اس مطلب آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقت کی مطلب جو ہے وہ تصویر کشی بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے لے آئی گئی ہے۔ اس میں منافقت کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی مطلب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے سلسلے میں جاتے ہوتے تو پھر مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب وہ آ کے کہتے کہ آپ مطلب جو ہے ہمارے کام بہت اٹکے ہوئے ہیں، مگر ہم چاہتے تھے کہ آپ ہی کے ساتھ جائیں، اور اگر حکم دے تو ہم نکل کھڑے ہو جائیں اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کی دلیلیں پیش کر کے وہ سچ ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں کہتا ہے کہ تمہاری اطاعت کا حال مجھے معلوم ہے کہ تم مطلب جو ہے کیا کچھ انداز میں اپنے اندرونی مطلب جو ہے کیفیت دل کے اندر کیا سوچتے ہو، کیونکہ اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ اللہ رسول کی مکمل اطاعت کرے، اس میں کامیابی اور ہدایت کی بنیاد اطاعت پر ہی رکھی گئی ہے۔ یہاں مطلب جو ہے اس مد کے ساتھ یہاں پھر وہ اطاعت کی مد آئی کہ ہم اطاعت کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ اطاعت کیا ہے اور اطاعت کا مطلب تقاضا کیا پہ مطلب جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اطاعت ایک مومنین کا بہترین شیوا ہے، اور اس عنصر کو اس صفت کو جو اختیار کرتا ہے وہ کامیابی کے دہانے پر چڑھتا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے دوسری شک مطلب جو ہے جو آیت نمبر 54 میں مطلب بتائی گئی کہ تمہارا اطاعت کا حال تو ہمیں معلوم ہی ہے، اللہ کے متی بنو اور اس کے تابع و فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہے، تم جس فرض کا بار اٹھایا ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دیا جائے۔ سامعین کرام، یہاں پر مطلب جو ہے واضح طور پر ایک داعی اسلام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کا اس دنیا میں آنا اور ان کا جو فرض ہے وہ مطلب جو ہے واضح طور پر یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ ان کا پیغام مطلب جو ہے صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ان پر ہے، زبردستی کسی کو ٹھیلنا، کسی کو مطلب جو ہے منوانے کی کوشش کرنا اور کسی کے نہ آنے کے نتیجے میں موجب الزام یا موجب سزا مطلب ٹھہرایا جانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اس مت کو صاف کر دیا گیا کہ لوگوں تمہارا اس دنیا کے اندر کوئی کام ہے تو وہ پیغام رسانی ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پر نافذ کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے کمیونیکیشن یا پھر مطلب جو ہے پیغام رسانی کا وہ مت جو مطلب جو ہے پیغمبروں کو سر فہرست دیا گیا، اس کے بعد ان کے مطلب جو ہے پیچھے تمام امت مسلمہ کو وہ منصب پر فائز کر دیا گیا۔ رسول کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کرے اور اس پر وہ عمل کرے، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کو رسول کی اطاعت سے مشروط کیا ہوا ہے، جو شخص رسول کی اطاعت مانے گا وہی مطلب جو ہے کامیاب ہوگا اور ہدایت پائے گا۔ ان آیتوں کے اندر واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ایک داعی کی ذمہ داری صرف اللہ کے پیغام کو واضح اور کھلے انداز میں اور بے لاگ انصاف کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا مطلب جو ہے اور اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو مومن بناتے ہوئے پھرے یا پھر اپنے آپ کو موجب الزام ٹھہراتے ہوئے پھرے۔ سامعین کرام، ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، ہر فرد اپنی ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہے، رسول کا اور ایک داعی کا کردار لوگوں تک اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچانا ہے، جبکہ قبول کرنا یا نہ کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کا ایک بنیادی فریضہ دین اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلانا
پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری انبیاء کرام کے ساتھ امت مسلمہ کو منتخب کر دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلیغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح، یہ وہ پیغام رسانی کا کام ہے جو انبیاء کرام اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اور مختلف مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے زیادتیوں کو سہتے ہوئے، زخم مطلب جو ہے جھیلتے ہوئے انہوں نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی سرگرم کوشش کی تھی، اور اسی محنت کے نتیجے میں اسلام کا پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گیا تھا، اور اسی کی مد میں آتا ہے کہ میں اور آپ اس وقت میں مسلمان ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ پیغام رسانی کا کام ہے جو ایک رسول یا اس کے بعد آنے والی امت کا جو فریضہ ہے وہ ہے یہ ہے پیغام رسانی کا کام، جو انسانوں کو اس کے دعوت دینے کی مد میں ان کو مطلب جو ہے شمار کیا گیا ہے، جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا گیا ایک داعی کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بار بار کسی کو بلاتے ہو، بار بار کسی کو رجوع کرتے ہو، بار بار انہیں ابھارنے کی کوشش کرتے ہو، مگر سامنے والا اٹھتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے، اور مطلب جو ہے جنبش اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، تو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ باقی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے مطلب جو ہے حصے میں ہے کہ وہ ہدایت دے یا ہدایت سے باز رکھے، یا پھر انہیں رسی دراز کر کے انہیں مطلب گرفت میں لے کر جہنم کے لیے انہیں ہانک دیا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین اسی مد میں ارشاد فرماتا ہے تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی امت مسلمہ کو مطلب جو ہے اس وقت جہاں بنی اسرائیل اس وقت مطلب جو ہے سرے درجے پہ فائز تھے، اس امت کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے یہ کام مطلب جو ہے کرنا ترک کر دیا تھا، دنیا کی طرف رجوع ہو گئے تھے، دنیا کو سمیٹنے میں لگ گئے تھے اور اپنے خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہٹا کر امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو عروج پہ لے آیا اور واضح طور پہ فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ فریضہ تمہیں سونپا گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو معروف کا حکم دے منکر سے روکے وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، وہ میری کتاب کا خلیفہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ منصب ہے جو مسلمانوں کو عطا کر دیا گیا ہے، ایک داعی اسلام کو عطا کر دیا گیا ہے، یہ وہ فریضہ ہے جس کی تکمیل کے سلسلے میں یہاں کہا گیا کہ اس کے ذمہ دار مطلب جو ہے وہ ہے جو تم پر فرض ڈالا گیا ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو، اور اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی فلاح پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 بھی اس کے مطالعے میں آتی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے روشنی مزید مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اس طرح مطلب جو ہے ڈالی گئی ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے جو مشن مطلب جو ہے تکمیل تک پہنچانے والی جو مطلب جو ہے ذرائع مطلب جو ہے پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے پیغام رسانی وہ مطلب جو ہے مد ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میں سے سب لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، تم میں سے چنندہ افراد مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے مختص کیے ہیں، جن کو صلاحیتیں نوازی ہیں، جن کو شعور بخشا ہے، جن کو بیداری عطا کی ہے، اٹھو اور پھر مطلب جو ہے نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہی لوگ قیام مطلب اقامت دین کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کسی قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر تم امت وسط ہو، یہاں پہ کہا گیا کہ تم ایک معتدل امت ہو جو لوگوں پر مطلب جو ہے گواہ بنا کر مطلب جو ہے پیش کر دی گئی ہے، جو مطلب جو ہے تمہارے سے گواہی دی جائے گی، تم نے کام کیا تو کامیابی ہے، یہ کام نہ کیا تو تمہاری پکڑ ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کے راستے کی طرف مطلب جو ہے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، کہا گیا کہ تمہارا مطلب جو ہے جو معاملہ ہونا چاہیے وہ تمہارا یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی مطلب جو ہے برائیوں کو، ان کی مطلب جو ہے گندی ذہنیتوں کو، ان کے کند ذہنوں کو، ان کے حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاریوں کو اگر راہ راست دکھا سکتے ہیں تو وہ تلقین حق کا وہ مطلب جو ہے میدان ہے جہاں حکمت اور اچھی نصیحت کے
کے ساتھ ان کو بلانا مطلب جو ہے مقصود ہے۔ سامعین اکرام، پیغام رسانی 4 قسم کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ ایک ہے زبانی مطلب جو ہے پیغام رسانی کے ذریعے سے، اس میں بات چیت کرنا، تقریر کرنا یا واعظ و نصیحت ہے، یہ وہ مدح ہیں جس کے ذریعے سے زبانی پیغام رسانی کا کام اس دنیا کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری مطلب جو ہے مد مطلب یہ قسم ہے وہ ہے تحریری پیغام رسانی، اس کے ذریعے سے جو مد آتی ہے وہ ہے خطوط کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، کتب کی مطلب جو ہے کتابوں کے ذریعے سے یا رسائل کے ذریعے سے یا پھر چیٹنگ کے ذریعے سے، آج کل کی نئی اصطلاح، اس کے ذریعے سے بھی تحریری طور پر پیغام رسانی کا کام مطلب جو ہے ایک داعی اسلام کر سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے غیر زبانی پیغام رسانی۔ یہ غیر زبانی پیغام رسانی کیا ہے؟ یہ ہے انسانوں کا اپنا کردار، جس میں عمل کے اعتبار سے سارے کچھ مطلب جو ہے اس میں پابست کر دیا جائے اور سب کچھ صحیح معنوں کے ساتھ اپنے کردار کے ذریعے سے آشکارا کیا جائے۔ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مطلب جو ہے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ یہ وہ کردار کا مطلب جو ہے وہ پیغام رسانی کا وہ حصہ ہے جہاں کردار کے ذریعے سے، حرکات کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے، چہرے کے تاثرات کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی برا کام ہو، چہرے کے مطلب جو ہے اتار چڑھاؤ اور اس کے تاثرات کے ذریعے سے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں وہ چیز ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہے، اور پھر مطلب جو ہے اشاروں کے ذریعے سے، حرکات کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے مطلب جو ہے کام مطلب جو ہے بآسانی کیا جاتا ہے۔ جدید مطلب جو ہے زمانے مستقبل کی طرف چلیں تو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پیغام رسانی کا ایک اور مطلب جو ہے قسم نظر آتی ہے، وہ ہے ڈیجیٹل پیغام رسانی۔ یہ ڈیجیٹل پیغام رسانی کیا ہے؟ یہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کا استعمال، پیغامات کو مطلب جو ہے ارسل کرنا، ویڈیوز بنانا، یہ وہ تمام مطلب جو ہے مدے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بتایا گیا کہ اس پیغام رسانی کا کام اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ذہن نشین کروایا، تمہارا کام پیغام رسانی ہے، تمہارا کام دعوت دینا ہے، تمہارا کام تشہیر کرنا ہے، تمہارا کام اشاعت کرنا ہے، ورنہ مطلب جو ہے تمہاری ذمہ داری زبردستی کسی کو ٹھیلنا، کسی کو مطلب جو ہے دین کی طرف راغب ہونے کے لیے مطلب جو ہے اپنی سر دھڑ کی بازی لگانا، اور نہ ہو جائے تو مطلب مایوس ہو جانا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہا گیا کہ تمہارے لیے فرض اتنا ہی ہے کہ جو تم پر عائد کر دیا گیا ہے، اور ان لوگوں پر جو فرض ڈالا گیا ہے وہ ہے قبول اسلام کرنا، ہدایت پر پانا، کیونکہ ہدایت ان کے لیے جو قبول کرتے ہیں فائدہ مند ہے، ورنہ رسول کی ذمہ داری یا داعیان اسلام کی ذمہ داری اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس مد کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد بڑے اچھے انداز میں معاشرے کے اندر جو تبدیلی آئی، اور اسی پیغام رسانی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کے اندر انعامات دیے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 55 میں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ مطلب بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا، اور جسے اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں پسند کیا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے سمجھنے کے لیے ذرا سا مطلب جو ہے ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال کی مکہ مکرمہ میں جو رہے، ہر وقت کفار و مشرکین کے خوف میں وہ گرفتار رہے۔ پھر ہجرت مدینہ کا حکم آیا، وہاں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کے حملوں سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، کیونکہ بہت سارے غزوات وہاں پہ ہوئے۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا ایسے حالات میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس پر یہ جو آیتیں آپ کی آیت پڑھی گئی، اس وقت آیت کا نزول ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کی امت محمدیہ سے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات اور انجیل میں اس کا ذکر کیا جا چکا تھا۔ سامعین کرام، اس مطلب تفصیل
کے ساتھ ذرا ہم آگے بڑھ کر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کا وعدہ ان آیتوں میں کیا ہے کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفہ مطلب جو ہے خلیفہ بنا کر حکمران بنایا جائے گا اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کر دیا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنی قوت و شوکت عطا کر دی جائے گی کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سیرت مبارکہ بتاتی ہے کہ مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرہ عرب اور پورا جو ملک یمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے فتح یاب ہوا تھا، اور ہجر کے مجوسیوں سے اور ملک کے شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیہ وصول فرمایا تھا، اور شاہ روم ہرقل نے اور شاہ مصر سکندریہ نے اور مخود قیس اور شاہان عمان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیات مطلب جو ہے بھیجے تھے اور آپ کی تعظیم و تکریم کی تھی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو وفات کے بعد جو کچھ فتنہ پیدا ہو گئے تھے اس کو ختم کیا گیا، اور بلاد فارس اور بلاد شام یعنی ملک شام اور ملک مطلب جو ہے شام اور فارس کے اور مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے گئے تھے، اور بصرہ اور مطلب جو ہے دمشق میں آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آسمان نے انبیاء کرام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ ان کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا، اس طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا مطلب جو ہے اکثر حصہ انہی کے زمانے قیصر اور خسرہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک مطلب جو ہے وسیع ہو گیا، بلاد مغرب، اندلس اور قبرص تک اور مشرق اقصی میں بلاد چین تک اور مطلب جو ہے عراق اور خراسان اور ہوا وغیرہ سب اس کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیت دکھائے گئے ہیں، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا مطلب جو ہے فرما دیا۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث میں جو آتا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی، حضرت علی مرتضیٰ تک چلتی رہی، کیونکہ یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، یہاں ان آیات کا مطالعہ جہاں میں اور آپ آیت 55 کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو پیشن گوئی اس آیت میں فرمائی گئی ہے وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفائے راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی مطلب جو ہے دلیل میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو وعدے اپنے رسول اور اس کی امت سے فرمائے تھے، اس کا پورا ظہور انہی حضرات کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا، وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل تھے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی پورا انہی کے عہد میں پورا ہوا تھا۔ اسی کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا، نہ خلافت و حکومت کا وہ مطلب جو ہے وقار قائم رہا۔ سامعین کرام، اس مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ جہاں مطلب جو ہے 3 نشانیاں بتائی گئی تھی، اور وہ مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے خلافت کا ادا ہو جانا اور انہیں مضبوطی عطا ہو جانا، اور پھر مطلب جو ہے خوف اور امن مطلب جو ہے کا خاتمہ ہو جانا۔ سامعین کرام، ان مطلب جو ہے آیات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ شرط رکھی کہ بندگی کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ یہاں 2 لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ہے شرک، دوسرا ہے کفر۔ جو لوگ مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے یہ چیزیں حاصل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے تم میری طرف آگے بڑھو
میں تمہارے لیے مطلب جو ہے حالات کو سازگار کروں گا اور تمہارے لیے وہ موقع فراہم کروں گا، مگر مطلب جو ہے اس کے لیے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہمیشہ وہ جلد بازی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چنندہ چند عبادات کی تکمیل کے نتیجے میں ان کو عروج حاصل ہوگا اور تمام مطلب جو ہے دنیا نے ایک کردار بن جائے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مطلب جو ہے سرخ ہو گیا، آپ نے دیوار سے مطلب جو ہے ہٹ کر مطلب جو ہے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ایک ایسا زمانہ ایسا بھی آیا ہے جہاں لوگوں کو مطلب جو ہے گڑھا کھودا جاتا، انہیں مطلب جو ہے اس میں آدھا گاڑا جاتا اور اس کے ذریعے سے جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو مطلب کہ اعضاء ان کے جسم کی مطلب جو ہے گوشت کو کھینچ کر نکال کر بھاگا پھینکا جاتا یا ان کو آدھا مطلب جو ہے آروں سے کاٹ دیا جاتا، تب بھی مطلب جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر آزمائشی مراحل سے انسانوں کو مطلب جو ہے گزارتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتا ہے کون لوگ ہیں جو تابع فرمان ہیں، کون لوگ ہیں جو مطیع ہیں، کون ہیں جو اللہ کی آواز پر لبیک کے ساتھ مطلب جو ہے جھک جانے والے لوگ ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے اور وہ کفر نہیں کرتے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو ساجی بنا دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر ٹال مٹول کرنا ہے، انکار کرنا ہے، باتوں کو پسے پشت ڈالنا ہے اور پھر مطلب جو ہے باتوں کو ماننے سے انکار کر دینا ہے۔ یہ تمام مطلب جو ہے کفر کی وہ مدیں ہیں جس کی مد میں یہاں پہ مصعب خاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ کفر ہے جو مطلب جو ہے ناشکری کی مد میں جو ہے اسے ڈالا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ناشکری کے اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد میں یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں لفظی معنی سے مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی بھی، یعنی آیت کی یہ بھی ہیں کہ جس وقت اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کر دے گا، مسلمانوں کو حکومت، قوت، امن، اطمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے یعنی اسلام سے پھر جائے یا ناشکری کرے، اس اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے، تو ایسے لوگ حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ پہلی صورت میں ایمان سے ہی نکل گئے جائیں گے اور دوسری صورت میں اطاعت سے بھی نکل جائیں گے۔ کفر اور ناشکری ہر حال میں مطلب جو ہے گناہ عظیم ہے۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل یہاں بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے مطلب جو ہے حالات کو سازگار کیا تھا، جہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہو گئے تھے، پھر عشر مبشرہ میسر آئے، اس کے بعد تمہیں ریاست میسر آئی مدینے کی، اس کے بعد بر اعظم کے بر اعظم تمہارے پیروں کی مطلب جو ہے دھول بن گئے، اس کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ اس کو تہس نہس کرنے میں تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں، وہاں مسلمانوں کا وہ رویہ ہے جہاں لوگوں نے پیغام رسانی کے کام کو چھوڑ دیا، وہاں اطاعت والا رویہ مطلب جو ہے چھوڑ دیا، وہاں حکومتوں کے آگے یا پھر دنیا کو سمیٹنے کے آگے یا مال کو جمع کرنے کے آگے اتنا مہو ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مقصد عظیم کو کھو دیا، سواء السبیل کو کھو دیا، اسی کے نتیجے میں دنیا گناہوں کا مطلب جو ہے اڈا بن کر رہ گئی۔ آج مطلب جو ہے انہی آیتوں کی روح سے ہم اپنے ہندوستان کا جائزہ لے کر دیکھیں، یہاں ہندوستان کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں سکون دیا، اطمینان دیا، رہنے کی چھت عطا فرمائی، سب کچھ حالات سازگار کیے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ جو اس سے پہلے والی آیت 44 کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو پیغام رسانی کا کام کرنا چاہیے۔ پیغام رسانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، یا نہیں تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، یا نہیں تو اپنے دل میں برا محسوس کرو۔ یہ ایمان کا وہ آخری حصہ ہے جہاں تبدیلیاں اور انقلابات نہیں آیا کرتے۔ سامعین کرام، آج مسلمانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اس آخری حصے میں اپنے آپ کو قدم رکھ لیا ہے، اسی وجہ سے ان کے اندر جو حالات پیش آئے ہیں وہ ہندوستان کے یہ حالات ہے جہاں میں اور آپ نے ان خرافات کو، ان بدعات کو، ان بدعقیدگیوں کو جنم لینے میں آسانیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کام کے بعد، ان موقع کے فراہمی کے بعد اگر مطلب جو ہے یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کی پکڑ مطلب جو ہے بڑی سخت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت نمبر 55 میں کہ ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ مزید مطلب جو ہے آگے جو ایک اور جو آیت دو آیت کے ہیں 56 اور 57، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا برا
आपका ठिकाना है। यानी बात का अख्तिताम इस बात के साथ कर दिया गया, तुम्हारा काम क्या है? नमाज का कायम करना। नमाज का कायम करना क्या है? जमाती शक्ल को तश्कील देना और हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए, हुकूकुल्लाह की अदायगी के लिए खड़े होने की इस्तकामत पैदा करना दरअसल नमाज है। और नेक्स्ट ज़कात है। ज़कात मतलब जो है किस मद में है? ये है हुकूकुल इबाद की अदायगी। ये मतलब जो है वो तकमील है जिससे इंसानों के दिलों को मोह लिया जा सकता है, इनको करीब किया जा सकता है, इनके दिलों तक पहुंचा जा सकता है, इनकी मोहब्बत को मतलब जो है अपने और अल्लाह के हक में किया जा सकता है। उस मद को इस्तेमाल करो और अल्लाह की इताअत करो, इसी में तुम्हारी मतलब भलाई है। क्योंकि यही वो चीज़ है जहां अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, लो अल्लाह के लिए, दो अल्लाह के लिए। यही कामिल ईमान है। मेरी और आपकी जिंदगी का हर पहलू मेरा अपना बुढ़ापे की तश्कील नहीं है, ना मेरे मतलब जो है आसानी है, मेरी आसाइश और मेरी आराइश नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का इख्तिताम अल्लाह की रजा पर हो, उसके क़याम के साथ हो और उसी की रजा के लिए मतलब जो है अपना सब कुछ लगाओ। ये है वो इताअत की मोहम्मद। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम्हें इस काम के नतीजे में तुम्हारी इखलास और इल्लाहियत को देखते हुए तुम पर रहम किया जाएगा। फिर इसके बाद जो कुफ्र करे, यानी टाल मटोल करे, पसे पूछ डाले, बात का इनकारी बन जाए या नाफरमानी करे, तो फिर मतलब जो है तुम्हारे लिए पकड़ लाजमी है। और फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर एक आखिरी बात फरमाई कि ये बातिल कुव्वतों का उरूज पर आना, इनको मतलब जो है बेशुमार मतलब जो है दौलत का मुयस्सर आना, इनकी मुख्तलिफ चालें मतलब जो है चलते हुए देखना, तुम मतलब जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि किस तरह से मतलब जो है मक्के की वादी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मतलब जो है ज़मीन तंग कर दी गई थी, उनके मतलब बच्चों को छीना गया, उनके अहल अयाल को छीना गया, उनकी ज़मीनों को छीना गया और उनको मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है सजाओं से दो चार कर दिया गया। मगर तारीख ने देख लिया कि हक लाजिमन गालिब आने वाला है, वही मतलब जो है गलबा हासिल करेगा, मगलूब नहीं होगा। ये अल्लाह की ताईद है, ये अल्लाह की हामियत है और ये अल्लाह की ये मतलब जो है रहनुमाई है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक को ज़रूर गालिब करेगा। मगर कब करेगा, कितना अरसा लगेगा और किस मतलब जो है मद में मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को उरूज देगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब का इल्म रखने वाला है। हमारी मतलब जो है नियतों को देखता है, हमारी मेहनतों को देखता है, हमारी जुस्तजुओं को देखता है, तभी कहीं जाकर हमें कामयाबी की मद को पूरा कर देता है। सामईन इकराम, आज की मतलब आया मुझे और आपको मुखातिब होकर बार बार मतलब जो है ये बता रही हैं कि मुनाफिकाना रवैये से अपने आप को बाज रखने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह का वादा लाजिमन पूरा होने वाला है। वो तुम्हें तो सुकून मुयस्सर करेगा, तुम्हें खिलाफत मुयस्सर करेगा और तुम्हारे लिए मतलब जो है मजबूत मतलब जो है कदम तुम्हारे जमा कर मतलब जो है जरूर देगा। इसके लिए मुनाफिकत को तर्क कर देना, ईमान की मजबूती इख्तियार करना और इताअत के आगे अपने आप को सरे तस्लीम खम कर देना, ये वो हिदायतें हैं जो इस मद में जो उम्मत मुस्लिमा ये काम करेंगे और जितना मतलब जो है मजबूत जत्थे के साथ एक साथ मतलब जो है जुड़ जाएंगे, वही कामयाबी मेरे और आपके लिए वो मतलब जो है जामिन बनकर मेरे और आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। कोशिशें करना, अज़ाइम करना, इरादे करना, अपने दिलों को बदल देना और शऊर को बेदार करना, ये वो मदे हैं जो मुझे और आपको मुहासिबा करने की दावत देती है। सोचिए, गौर फिक्र कीजिए और इन आयात के जरिए से अपनी इस्लाह, अपने अतराफ में रहने वालों की इस्लाह, अपने घर की इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आपको एक दाई इस्लाम बनाए और इस दुनिया के अंदर फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए बेहतरीन ज़बान अता फरमाए, बेहतरीन कलम अता फरमाए, बेहतरीन मतलब जो है क़ुव्वत फ़ैसला अता फरमाए और बेहतरीन शऊर के साथ हमें बेदारी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।